ہیومینٹی فرسٹ نے حال ہی میں ایک فنڈ ریزنگ عشائیہ کی میزبانی کی۔ یہ پروگرام وونزورتھ سیوک سویٹ میں منعقد کیا گیا، جس کا مقصد ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے دنیا بھر میں چلائے جانے والے مختلف منصوبوں کے لیے فنڈز اکٹھا کرنا تھا۔ مختلف پریزنٹیشنز اور مکالموں پر مشتمل زیر بحث پروجیکٹس میں آئیوری کوسٹ میں نیا مسرور ہیلتھ انسٹی ٹیوٹ، UK فوڈ بینک کا اقدام اور غزہ کا انسانی بحران شامل تھا۔ محترم امیر جماعت احمدیہ برطانیہ مکرم رفیق احمد حیات صاحب نے اختتامی خطاب پیش کیا۔ ہم کچھ انتہائی مشکل پریشان کن دور سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے آج شام کو یہاں بہت سی پریزنٹیشنز دیکھی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ ہماری دنیا بہت ہنگامہ خیز ہے اور لگتا ہے کہ ہم بنیادی انسانیت کھو چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ، خاص طور پر اس وقت جہاں جنگی علاقے، خاص طور پر غزہ میں بے گناہ لوگ، بچے، خواتین، اور ان کو اندھا دھند قتل کیا جا رہا ہے۔ حیرت ہے کہ انسانیت کہاں گئی ہے، اور حیرانی ہوتی ہے کہ ہماری دنیا کے لیڈران اس پر مطمئن کیوں ہیں۔ وہ رات کو سو کیسے سکتے ہیں؟ تو آج آپ کے پاس ایک موقع ہے بہت گہرائی تک پہنچنے کا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ اس وقت تک کافی نہیں کر رہے جب تک کہ واقعی تکلیف نہ ہو۔ آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ آپ اپنی چھٹی ترک کر دیں، کہ آپ ایک اچھی گاڑی خریدنا چھوڑ دیں کچھ دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہونے کے لیے۔ تو آج یہ آپ کی قربانی کرنے کا امتحان ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ رقم 100% ان لوگوں کے پاس جائے گی جنہیں واقعی اس کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آئیوری کوسٹ کا ہسپتال ہو، برطانیہ میں فوڈ بینک ہو، یا شاید غزہ کے لوگ ہوں۔ یہ سب بہترین وجوہات ہیں، لیکن ہماری سخاوت کے بغیر بہت کم ہے جو ہیومینٹی فرسٹ کر سکتا ہے۔ عشائیہ میں 300 سے زائد مہمانوں نے شرکت کی، جس میں آج تک تقریباً 30,000 پاؤنڈ سے زائد کی رقم کا اضافہ ہوا، جس کی کارروائی محترم امیر صاحب کی زیر قیادت دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ آمین۔ تو بنیادی طور پر لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا، اور یہ دو گنا تھا۔ ایک یہ کہ لوگوں کو کچھ جدید ترین پروجیکٹس بتائیں جو ہیومینٹی فرسٹ کر رہی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے ہمیں عطیہ کیا ہے۔ ہم ان کو دکھانا چاہتے تھے اور انہیں سمجھانا چاہتے تھے کہ ان کا پیسہ کہاں گیا ہے۔ ہم نے 3 شعبوں اور 3 منصوبوں پر توجہ مرکوز کی۔ حالانکہ ہمارا کام آپ جانتے ہیں اس سے بڑا ہے، لیکن لوگوں کے لیے پروجیکٹس کو دیکھنے اور چندہ دینے کا موقع تھا، اور واقعی ہم چاہتے تھے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ قربانی کی کوشش کریں تاکہ وہ ان منصوبوں کے لیے ایمانداری سے عطیہ کر سکیں جو جاری ہیں اور کبھی ختم نہیں ہوتے۔ لہٰذا ہیومینٹی فرسٹ خوش قسمت رہی ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں، مغربی کنارے اور غزہ اور مشرقی یروشلم میں کثیر شعبوں کے کاموں میں مدد کرنے کے لیے اپنے چھوٹے طریقے سے مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے، خاص طور پر صحت، پانی اور تعلیم میں۔ چنانچہ پچھلے کئی سالوں میں ہم نے شمالی غزہ میں پانی کو صاف کرنے کے یونٹ لگائے ہیں، اور خوفناک بمباری کے باوجود علاقے کے اندر پارٹنرشپ میں کام کرنے والے ان ڈی سیلینیشن یونٹوں میں ایک اب بھی کام کر رہا ہے، اور اب بھی ہزاروں لوگوں کو صاف پانی فراہم کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ابھی غزہ سے واپس آنا کافی مشکل تجربہ تھا، یہاں تک کہ کسی ایسے شخص کے لیے جو کئی سالوں سے انسانی ہمدردی کے شعبے میں کام کر رہا ہے۔ غزہ میں جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ انسان دوست موقع پرستی ہے، جس کے باعث آپ کو ایک ٹرک لینے کا موقع ملتا ہے، ہمیں کچھ خوراک ملتی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ زمینی حالات انسانی ہمدردی کی NGOs کی اصل میں ڈیلیور کرنے کی صلاحیت کو بہت حد تک محدود کر رہے ہیں۔ تو میں 2 باتیں کہنا چاہوں گا۔ نمبر 1، آپ حلقوں کے اندر، آپ کے ماحول کے اندر، آپ کو دنیا بھر کے اپنے لیڈروں کے لیے جنگ بندی کی وکالت کرنی چاہیے۔ صرف جنگ بندی سے ہی ہم بے گناہ لوگوں کو ان کی زندگی اور ان کی روزی روٹی برقرار رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو کسی بھی ادارے کو کھلے دل سے چندہ دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہیومینٹی فرسٹ کو عطیہ کریں۔ کوئی بھی قابل اعتماد معروف NGO جس پر آپ کو بھروسہ ہے، جو غزہ میں مدد کر رہی ہے، براہ کرم ہیومینٹی فرسٹ کو پہلے دینے کی کوشش کریں، لیکن کسی کو بھی دینا چاہیں مگر دیں ضرور۔ ہیومینٹی فرسٹ کے بارے میں مزید جاننے اور عطیات دینے کے لیے براہ کرم ملاحظہ فرمائیں hfuk.org۔ یہ رپورٹ MTA انٹرنیشنل برطانیہ اسٹوڈیوز، لندن کی پیشکش ہے۔